بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو خاک کربلا کے سپرد کر کے حضرت امام پاک خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس رضی اللہ تعالی عنہما گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نان پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا حضور، جس نان پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نان پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نان پاک کے خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہیں۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی یعنی پھوپھی زینب دھوئے گی۔ نواسہ رسول نے اپنے لخت جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزہ پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر مجھے نکال دیں، دادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے دیکھ کر منہ چھپا لیں اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ دیں۔ اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا اور بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی قربانی تو دے دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجئے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، کیا ہوا؟ میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہ کیا، مگر آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر ڈالوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ ماری اور بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت شہربانو پاس کھڑی تھیں اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ فرمایا، بیٹا پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائے گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں۔ اور پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ اور باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔
اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہربانوں نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا تھا، نان مصطفیٰ علیہ السلام کا عمامہ تھا، اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تھی۔ امام علی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر کی کمان تھی، اور بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمہ میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیبیوں کی چیخیں نکل گئیں اور شہربانوں بے ہوش ہو گئیں۔ امام پاک تڑپ گئے اور خیمے کے بانس بھی ہلنے لگے۔ حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور شیرخوار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑے ہوئے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گلے لگنے کی بہت کوشش کی مگر نقاہت کے سبب اٹھ نہ سکے۔ اٹھتے اور گر پڑتے، ایک تو بیمار تھے اور دوسرے 3 دن کے پیاسے۔ بولے بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور خود ہی عابد کے اوپر لیٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے۔ دونوں کا دل چاہتا تھا کہ قیامت تک اسی طرح ہی آپس میں لیٹے رہیں کہ عمر بن سعد پکارا، اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواز رسول نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور فرمایا، بیٹا جاؤ، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ عرض کی، ابا جان جواب دے دو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ علی اکبر حضرت عابد کو چھوڑ کر اٹھے اور ننھے اصغر کے پاس گئے، جھولے کو جھلایا اور اصغر کو گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگے۔ شیر خوار بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھائی۔ ابھی یہ دردناک منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ لشکر یزید سے پھر آواز آئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اور پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ چہرے کی تجلی سے میدان کربلا چمک اٹھا، رخ پر نور کی ضیاء سے خاک کربلا کے ذرے دمک اٹھے، اور پھر یہ ہاشمی جوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا۔ عمر بن سعد نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جاہ و جلال دیکھا اور یہ نعرہ حق سنا تو بولا کہ اے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ مجھے بھی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رحم آ گیا ہے، جاؤ اپنے باپ سے کہہ دو عمر بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور ادھر آ جاؤ، پانی کے مشکیزے بھی ملیں گے اور عیش و آرام بھی، دنیا کی نعمت بھی ملے گی اور چین و قرار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر بولے کہ او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر بن سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر اور ذات مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر لشکر کفار پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے پاک کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلایا۔ تو پھر یہ صحیح ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق کو باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یزید میں امتیاز کر۔ اور اگر تیرا خیال یہ ہے کہ ہماری چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان یہ ہے کہ یہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ اور اے عمر بن سعد، یاد رکھ کہ تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت دین و ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت کا خوف
دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، اس جہان فانی کی چند روزہ شان و شوکت کی خاطر آخرت کی پرلطف زندگی کا سودا نہ کرو، اور یزید کے دربار سے عارضی عزت و دولت کی خواہش میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو۔ اور سنو، میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے کو نہیں آیا، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے آیا ہوں، اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں، اور اپنے خون سے حق و اسلام کی پاک چادر سے کفر و باطل کے سیاہ داغ دھونے آیا ہوں۔ اور اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر حق و اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ آؤ اور اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل ہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور عمرو بن سعد خود گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک بار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح حملہ کرتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفیں الٹ دیتے، اور کبھی لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا، اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے، عرض کی ابا جان پانی چاہیے۔ فرمایا بیٹا پانی کہاں ہے؟ بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی ابا حضور اگر میدان کربلا میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا بیٹا تمہارے عزم و استقلال پر قربان، اور تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین ہے۔ جاؤ اور عمرو بن سعد کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا جوش بتا دو۔ جاؤ اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو۔ جاؤ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر سائقہ بن کر چمکی، اور ایک ہی بار میں 12 یزیدی واصل جہنم کر گئے۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی اور کبھی تلوار کی کاٹ، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت دی گئی تو پھر ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑ جائے گا۔ جاؤ اور حسین کے اس بیٹے کو، یزید کے اس باغی کو قتل کرو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا نہ میرا دین۔ عمرو بن سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی، چنانچہ طارق بن شیس اپنے نیزے کو ہوا میں لہراتا ہوا سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا، اور پھر اس کے سینے میں ایسا برچھا مارا کہ پار ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو روند ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آ گیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا کہ نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔
اس نے آتے ہی کئی وار علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے مگر سب خالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ بھی ابھی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل ہلا دیے اور عمرو بن سعد کانپ گیا۔ اس جرت و شجاعت پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھیں۔ اس انداز جنگ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے اور روح فطرت مرحبا پکار اٹھی۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارزار سے نکلے اور پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کی ابا جان پانی۔ فرمایا بیٹا حوض کوثر سے پیو۔ کہا ابا حضور خدا کی قسم اگر علی اکبر کو پانی کے قطرے کہیں سے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جب حق کو اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ براں اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک کہ وہ صفحہ ہستی سے کفر و باطل کا نام و نشان تک نہ مٹا دیں۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے اور حضرت علی بازو کھولے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں اور آپ کا مرکبے تیز رفتار دشمنوں کے سروں پر تھا اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گرنے لگے اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور شہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے اور پھر آپ نے شمشیر حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے اور آپ کی تلوار کی ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کٹ گرنے لگے۔ پھر ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے پار ہو گیا اور آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے۔ گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمرو بن سعد نے پکارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑی ہائے میرے اکبر، اور پھر لاش کی طرف دوڑی کہ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ نواسہ رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے اور آپ نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھ کر خیمے میں لے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔